پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد، حتیٰ کہ زندگی کیسے گزارا جائے، مرنا کیسے ہے، اس اور مرنے کے بعد کے معاملات کیا ہیں، یہ ساری سسٹم اور ساری تفصیلات کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر موجود ہے تو دین اسلام کے اندر ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کی اس طرح تشریح آپ نے کی ہے کہ اس میں ہمیں عمل کرنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ آ سکے۔ اب معمولی سی ہمارا روز کا عمل دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا روز کا یہ معمول ہے کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، سونا کیسے ہے، سونے سے پہلے کیا عمل ہونا چاہیے، قضاء حاجت کی طریقہ کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا حکومتیں کیسے کرنی ہے، حاکم کیسے بننا ہے، حاکم کی صفات کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس دین کے اندر بتائے ہیں، اور دین اسلام کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین جو کمپلیٹ ہے، دین اسلام جو مکمل ہے، اس دین کو چھوڑ کر کے اب اگر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور مذہب کی طرف جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین کی جستجو کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ چند تمہیدی کلمات کے بعد اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ میرا موضوع چل رہا ہے کہ فتنہ ارتداد کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل علاج کیا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب میں نے پچھلے جمعہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا، گفتگو کی تھی کہ سب سے بڑا سبب جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہے ہیں، دینی تعلیمات سے دوری اور بے عملی۔ آئیے اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد، یہ ارتداد کے فتنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے مخلوط تعلیم۔ مخلوط تعلیم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں ایک جگہ آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہوں۔ وہ دور گیا کہ جس میں اہل علم باقاعدہ اس مسئلے پر تقریریں کرتے تھے۔ مخلوط تعلیم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھا ایک ٹیبل پر ایک جگہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے کے نقصانات پر باضابطہ پروگرام ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کرتے آ رہے تھے۔ یہاں مسئلہ اور صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پر ایک جگہ، ایک اسکول، ایک کالج کے اندر، ایک یونیورسٹیز کے اندر مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہو۔ یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور تعلیمی مرحلے ہی میں پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، انٹروڈکشن کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، دوستی، اور وہ دوستی پیار و محبت میں تبدیل ہوتا ہے، اور پیار و محبت کے بعد معاملہ شادی تک جا پہنچتی ہے، اور شادی ہونے کے نتیجے میں ارتداد ہوتا ہے۔ جو لوگ زمینی سطح پر ارتداد کے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں بآسانی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہمارے تعلیم گاہیں، آج ہمارے کالج، یونیورسٹیز یہ ارتداد کے فتنوں کا گڑھ بنا ہوا ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں
فتنہ ارتداد سے اگر ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں، ان کے شکار ہونے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسے تعلیمی ادارے ہم قائم کریں جو کہ مسلمان لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنی عفت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ہم خلاف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم جو اس کی عزت کو چھین لے، ایسی تعلیم جو ان کے دین و ایمان کو سلب کر لے، غصب کر لے، لوٹ لے، ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ مسلمان لڑکیاں ان پڑھ رہے، جاہل رہے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دین ایمان عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا سبب ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسرا سبب ہے مخلوط تعلیم۔ مخلوط تعلیم کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو آج یہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ کر کے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑا سبب یہ ہے مخلوط تعلیم کے نظام، اور اس سسٹم کو ہمیں ختم کر کے الگ ایک تعلیمی ادارے ہمیں بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بولنا بڑا آسان ہے، ذرا کر کے دیکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یقیناً بولنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے۔ ہر خیر کا کام جب آپ پہل کریں گے تو وہ کام اس میں پریشانیاں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آسانی کے لیے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں، اگر ہم پکا ارادہ کر لیں، اگر مسلمان اس دنیا کے اندر، آج ہم کیا تعداد میں کم ہیں؟ تعداد میں کم ہیں، 40 کروڑ کے آس پاس مسلمانوں کی تعداد بتائے جاتے ہیں۔ 40 کروڑ، ایک روپیہ اگر ایک مہینے میں اگر نکالیں، صرف مسلمان نکالیں، تو کیا بڑے بڑے تعلیمی ادارے لڑکیوں کا الگ سے قائم نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ دور کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ غریب ہے، اتنا بڑا رقم کہاں سے آئے گا؟ غریب ہے، میڈیم سے میڈیم اور غریب سے غریب گھر کے جب شادی ہوتی ہے تو ان کی شادی 4، 5 اور 8، 10 لاکھ سے کم میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ غریب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن شادیوں میں جو غریب سے غریب طبقہ کے لوگ ہیں ان کے گھر کی شادیاں 5 لاکھ 8 لاکھ سے کم میں ہو نہیں رہی ہے۔ امیروں اور مالداروں کی بات تو چھوڑی۔ تو فتنہ ارتداد کے سدباب کے لیے ضروری ہے، اس کا علاج ہے کہ الگ سے ان کا دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا ادارے ہو، اہتمام ہو، انتظام ہو۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب لڑکیوں کا جاب کرنا ہے، لڑکیوں کا جاب کے لیے باہر نکلنا ہے گھر سے، یہ ایک بڑا سبب ہے۔ میرے بھائیوں 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، لڑکیوں کا جاب کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو اسکول میں اور کالج میں بھیجنا عیب سمجھا جاتا تھا، ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا، یہ مزاج ہی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو کالج میں بھیجا جائے اور پڑھایا جائے۔ لڑکیوں کا جاب کرنا، لڑکیوں کو نوکری کرنا، یہ ایک عیب اور ایک برائی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کے مزاج بدل چکا ہے۔ آج پڑھا اس لیے رہے ہیں تاکہ یہ لڑکیاں پڑھنے کے بعد یہ جاب کریں، نوکری کریں اور پیسہ گھر لا کر کے دیں۔ اور بڑا بے غیرت من ہوتے ہیں ایسے باپ، ایسے بڑے بھائی جو اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جاب کرنے کے لیے، جاؤ نوکری کے لیے، اور وہ پیسہ کما کر کے لاتی ہے اور پورے گھر کا اخراجات چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے 1 روپیہ کی ذمہ داری عورتوں کے سر نہیں ڈالی ہے۔ شریعت نے معاش کے لیے عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کہا ہے، عورتوں پر اگر کوئی حاکم ہے مرد ہے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ حاکم ہے کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔
ذریعہ معاش کے لیے عورت کی ایک پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے، سارا خرچ اٹھانا ہے تو مردوں کو اٹھانا ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے باپ خرچ اٹھائے، عورت بیوی ہے شوہر خرچ اٹھائے، عورت ماں ہے اور اس کے باپ نہیں ہے تو بیٹا اس کا خرچ اٹھائے۔ مردوں کو خرچ اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر جاب کرنا چاہیں، اگر تجارت کرنا چاہیں تو شرعی جو حدود ہے، شریعت کے دائرہ میں رہ کر کے بپردہ اگر وہ تجارت کریں، نوکری کریں تو کر سکتی ہیں، اجازت ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے وہ خود گھر سے باہر نکلے۔ یہ لڑکیوں کا جاب کرنا، گھر سے باہر نکلنا، اور جاب کیسے؟ شاپنگ مالوں میں جہاں لڑکے لڑکا ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹ کے اندر، اسی طرح آپ دیکھیں کلبوں میں اور دیگر اس طرح ایسے جگہوں میں جہاں مخلوط جاب ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں کال سینٹر کے اندر اور آفیسز میں، ان جگہوں پر دونوں جاب کر رہے ہیں۔ لڑکی کا لڑکا سے ملنا جلنا ہے اور یہ ملنا جلنا آگے پھر دوستی، محبت، پیار اور شادی تک معاملہ جا کر پہنچتی ہے اور شادی میں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما، کہ کوئی مرد عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اس لیے کہ ان دونوں کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب اس میں مسلمان مرد بھی، مسلمان لڑکیاں بھی اور مسلمان لڑکیاں غیر بھی سب اس میں شامل ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ تو آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں ارتداد کی فتنے کا شکار ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر گھر والوں نے زبردستی ایک بوجھ ڈالا ہے کہ تمہیں نوکری کرنا پڑے گا۔ پڑھائی کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نوکری یا جاب کروائیں اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، ارتداد کے فتنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے مہنگی شادیاں۔ جی ہاں، شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں تو لڑکیاں کیا کریں گی؟ بعض گھرانے ایسے ہیں ماں باپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ہم تمہاری شادی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 5-10 لاکھ کا انتظام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ میرے پاس کتنے ایسے کال آتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا، ہماری لڑکی اتنی سال کی، ہماری بہن 25 سال 28 سال تک کی پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 5-10 لاکھ نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر النکاح ایسر، فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں جو آسانی کے ساتھ ہو۔ ایک حدیث میں ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ سب سے عظیم اور بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ خرچ کم ہو، ایسی شادی کا تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، ایسی شادی مانی ہی نہیں جاتی ہے۔ تو جب ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے اور شادی دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر وہ گھر والے، وہ لڑکیاں جو جوان ہونے کے بعد جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہر کسی کے لیے ناممکن سی بات ہے، کیونکہ انسانی جذبے میں یہ جنسی خواہشات بھرا ہوا ہے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرے یا حرام طریقے سے کرے، چونکہ انہیں چننا خود سے ہے۔ اب چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو شادیوں کو سمپل اور سادہ کریں، خرچ کم ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ شادیوں کے اندر اگر شرعی شادی ہم دیکھیں، سنت کے مطابق دیکھیں تو لڑکی والے کے اوپر 1 روپے کا خرچہ نہیں، اگر خرچ ہے تو لڑکے کے اوپر ہے۔ مہر کا انتظام لڑکا کرے، ولیمے کے انتظام لڑکا کرے، لڑکی کی یہاں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ یہ زبردستی کہ ہم نے ایک بوجھ بنا ڈالا ہے، اتنا بارات اور اتنے رشتہ داریوں کو دعوت دینا، یہ ہم نے اور آپ نے کیا ہے۔
شادیوں کو مہنگی ہونا یہ فتنہ ارتداد کا ایک بڑا سبب ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس فتنہ ارتداد کا سدباب کرنا چاہتے ہیں، اس کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو ہم شادی کو، اور خاص کر کے میں امیروں سے کہنا چاہوں گا، آپ اپنے گھر کی شادیوں کو سمپل اور سادہ طریقے سے کریں۔ میرے بھائیوں، فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ٹی وی سیریل، ویب سیریز، فلمی ڈرامے، اور یہ ساری چیزیں آج موبائل کے اندر قید ہو گیا ہے، محصور ہو گیا ہے۔ یہ موبائل جو ہے، موبائل کی فتنے کی وجہ سے بھی یہ ارتداد کی فتنے کے شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے نوجوان، لڑکا اور لڑکی، بڑے بوڑھے، سب اس میں مبتلا ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کارٹون کے ذریعے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ویب سیریز اور فلمی ڈرامے اور سیریل کے ذریعے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے شکار ہوتے ہیں۔ اتنے زہر ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ آگے چل کر کے پیار و محبت کے جب جذبہ پروان چڑھتا ہے تو پیار و محبت کے جذبے میں آ کر کے ان کی دین اور دھرم، مذہب کی قربانی دینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ محبت کے آگے سب فیل ہے، سب کی قربانی دینا جائز ہے۔ کہ ویب سیریز، ٹی وی اور فلمی ڈراموں کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے فتنہ ارتداد کے شکار لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر لڑکے کو لڑکی سے محبت، اگر مسلمان لڑکے کو غیر مسلم لڑکی سے اگر محبت ہو گئی ہے تو یہ دھیرے 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 ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، چونکہ محبت کر چکا ہے۔ اور اسی طرح مسلم لڑکی اگر غیر مسلم لڑکوں سے اگر محبت کرتی ہے تو پھر چونکہ محبت کے نام پر سب کچھ قربان کرنا جائز ہے، پہلے گھر والوں کو، پھر دین ایمان سب کو بانٹتے بانٹتے وہ ایمان سے خود نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں جب موبائل تھماتے ہیں، جب موبائل دیتے ہیں، اول تو ہونا چاہیے کہ انہیں موبائل نہ دیا جائے۔ اگر دینا ہی ضروری ہے تو سمپل موبائل بھی ہے، موبائل دے رہے ہیں تو ان پر کڑی نظر بھی رکھیں۔ ہر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹیاں بالکل فرشتہ ہے، یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے رپورٹ ہیں کہ دینی گھرانے کی لڑکیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہو چکی ہیں۔ ان کا گھر کے ماحول یہ ہے کہ لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، لڑکیاں گھر سے باہر جا نہیں سکتی ہے، اگر وہ جاتی ہے تو محرم کے ساتھ جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لڑکیاں باہر تو نہیں جاتی ہے، لیکن پوری دنیا اس کے ہاتھ میں گھر والوں نے دے رکھا ہے۔ موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ موبائل ہی کی وجہ سے آج لڑکیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام سے باہر جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ عورتوں کو ان کا حقوق نہ دینا، عورتوں کو ان کا حقوق نہ دینا، ان کے حقوق سے محروم کر دینا۔ مسلمان علاقوں میں، مسلمان سماج میں، مسلمان سوسائٹی کے اندر جب عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، عورتوں کا جو مقام مرتبہ ہے، جو حقوق ہیں جب نہیں دیا جاتا ہے تو عورتیں سوچتی ہیں جب ہمیں ہمارا حقوق ہمارے سماج سے نہیں مل رہا ہے، ہمیں ہمارا حقوق ہمارے گھر سے نہیں مل رہا ہے، ہمیں ہمارا حقوق اسلامی اعتبار سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں مل رہا ہے، تو پھر یہ لڑکیاں جب ہمارے سماج سے انہیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر یہ دوسرے سماج کی طرف بھاگ جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حقوق ہے۔ ہم شادیوں میں 8-10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹی کی جو حق ہیں، بہن کی جو میراث کے اندر حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہم یہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسباب اور عوامل دیکھیے بہت سارے ہیں، اور اس کا علاج بھی سبب کے اندر موجود ہے
کہ ہم عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، جب نہیں دے رہے تو بھاگ رہی ہے۔ اگر عورتوں کو صحیح معنی میں جو مقام اسلام نے دیا ہے، جو عزت اور رسپیکٹ اسلام نے دیا ہے، اگر ہم عورتوں کو دینا شروع کر دیں، عورتوں کو ان کا حقوق دینا شروع کر دیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے دوسرے کے ساتھ بھاگنے کی؟ میرے بھائیوں، سرپرستوں، ماں باپ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پر رحم کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں۔ آپ کے بچے آپ کی پیار و محبت کے لیے ترستے ہیں۔ بچے، ماں باپ کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا معاملہ کریں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے فتنہ ارتداد کے شکار ہونے میں کہ گھر کے سرپرستوں سے، گھر کے بڑوں سے بچوں کو محبت نہیں ملتی ہے جو محبت ملنی چاہیے، شفقت نہیں ملتی ہے جو شفقت ملنی چاہیے۔ اس لیے جب یہ باہر قدم رکھتی ہے، جب یہ باہر جاتی ہیں اور باہر ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بات کیے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ لڑکیاں پھر ان کی باہوں میں چلی جاتی ہے، پھر ان کے دین دھرم کو قبول کر لیتی ہیں۔ اس لیے سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر ترس کھائیں، اپنے بچوں پر، بیٹیوں پر ان سے پیار و محبت کا معاملہ کریں۔ آپ جب محبت کریں گے، شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر یہ اپنے گھر سے، اپنے دین سے، اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ محترم سامعین، یہ چند اسباب ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں انہی چند اسباب کو بیان کر کے اس کا حل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہم سب کو ان اسباب پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ چاہے آپ کا معاملہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے آپ ہوں، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے آپ ہوں، لیکن یہ جو فتنہ ارتداد کا معاملہ ہے، یہ ایک لہر دوڑ چکا ہے، ایک لہر پھیل چکا ہے، ایک وبا پھیل چکی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کسی ایک آدمی آگے بڑے قدم اٹھائے اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کو قدم آگے اٹھانا پڑے گا، ہر ایک کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہر ایک کو اس پر سر جوڑ کر کے غور فکر کرنا پڑے گا کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ آج تو فلاں شہر میں ہوا ہے، آج فلاں جگہ ہوا ہے، آج فلاں کی بیٹی بھاگی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بھاگے، ہماری بہن بھاگے، ہمارے رشتہ دار بھاگے، ہمارے گھر کی کوئی لڑکی، کوئی خاتون جب کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ چلی جائیں، جب مرتد ہو جائیں، جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ہم اتنے غافل نہ بنیں۔ ایک دو واقعہ ہو تو ہمیں اسی وقت بیدار ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی وقت بیدار ہو جانا چاہیے، لیکن آج تو ہزاروں کی تعداد میں معاملہ پہنچ چکا ہے۔ ایک آخری وجہ جو مجھے خطبہ کے آخر میں یاد آئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہ ہماری جو دعوتی نظام ہے، دعوتی نظام کا ہمارا ناقص ہے، ہماری دعوتی نظام ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہمارے دعوت کا مرکزی سینٹر کیا ہے؟ ہماری دعوت کا مرکزی سینٹر جہاں کی چراغ سے دین اسلام کی روشنی پورے معاشرے کو پھیلتی ہے، وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اور ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد کے دروازے ان کے لیے بند کر دیا ہے۔ جب ہم نے اور بند نہیں کیا بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ مسلکی سطح پر ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے کہ ہاں، مسجد کے اندر جو خیر مسجد سے ملنی چاہیے ہمارے گھر کی عورتوں کو نہیں ملنا چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ۔ اور حالات یہ ہے کہ کہیں جب نئی مسجدیں جماعت اہل حدیث کی بنتی ہے، عورتوں کا الگ سے انتظام کیا جاتا ہے، تو اس پورے علاقے مساجد میں اس انتظام کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں۔ افسوس ماتم آپ کس پر کریں گے؟ وہ لڑکیوں پر جو بھاگ رہی ہیں، یا ان پر کہ اگر کسی مسجد میں عورتوں کا انتظام کرے تو اس انتظام کے خلاف تقریریں ہوں اور جلسے کا انعقاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا نساءکم المساجد فاذا استأذن الیکم۔ فرمایا کہ جب عورتیں مسجد آنے کے لیے تم سے اجازت لے، لا تمنعوا، تو تم مت روکو، تم انہیں نہ روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتیں، ایک حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم میں کہ رات میں بھی اگر عورتیں مسجد جانا چاہیں کہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں تو انہیں روکا نہ جائے۔
ایک حدیث میں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلکی جو تعصب کا چشمہ ہم نے اوڑھ رکھا ہے، ان چشمے کو اتار پھینکیں، شریعت کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ میرے بھائیوں، ایک سبب یہ ہے کہ جب ہم نے مسلمان عورتوں کے لیے مساجد کے دروازے کو بند کر دیا ہے، جہاں سے خیر ملتی ہے، جہاں سے دین اسلام کی روشنی پھیلتی ہے، جہاں سے ایمان و عقیدے کی بات انہیں سمجھ میں آتی ہے، جب یہ نہیں سمجھے گی، جب مساجد کی خیر سے محروم رہیں گی، تو پھر یہ کہیں بھی چلے جائے، کسی فتنے کا شکار ہو جائے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں اسلام کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے کیا نعمت ہے، کیا مقام ہے، عورتوں کو، لڑکیوں کو معلوم نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین جو فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ اس کے جو حل ہیں، جو سدباب ہیں، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم سب کی ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ اللہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اللہ نیک جوڑا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔